عمری جامعی حفظہ، آپ ہمارے لیے کوئی نئے مہمان نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ اس مسجد میں آ چکے ہیں۔ جب یہ مسجد کا فرش بچھا تھا، ٹائلز ڈالے گئے تھے، تو فرش بچھنے کے بعد سب سے پہلا ہمارا تربیتی پروگرام ہوا، تو اس میں آپ مہمان خصوصی کے طور پر حاضر ہوئے تھے الحمدللہ۔ اب بلا کسی تاخیر میں آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ آپ کا موضوع سخن ہے حیا سر پیٹتی ہے عصمتیں فریاد کرتی ہیں۔ اس موضوع پر آپ خطاب پیش کریں گے۔ آپ آئیے، آپ اپنے موضوع پر لب کشائی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ شہنشین پر تشریف فرما قابل قدر صدر اجلاس، محترم افاضل علماء کرام، قوم کے غیور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آج آپ کے روبرو حاضر ہونے کا دوسری مرتبہ موقع فراہم کیا ہے۔ اس موقع فراہم کرنے پر میں انتظامی کمیٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اپنے اس گھر میں جمع کیا ہے، اللہ اپنی جنت میں بھی اسی طرح جمع فرمائے۔ معزز حاضرین، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے حیا سر پیٹتی ہے عصمتیں فریاد کرتی ہیں، جب مجھے یہ عنوان بھیجا گیا تو مجھے مولانا عبدالغفار صاحب کی اردو ادب سے محبت کا اندازہ ہوا کہ جب وہ ہمارے پاس حیدرآباد میں کام کرتے تھے استاذ کی حیثیت سے، تب بھی انہیں شاعری سے بڑی دلچسپی تھی اور آج بھی اردو ادب سے بڑی دلچسپی ہے۔ اسی لیے موضوعات کو شعر کے مصرعوں میں انہوں نے ہمارے حوالے کیا۔ اس موضوع میں اس زمانے میں پائی جانے والی وہ ساری بے حیائی کو سمیٹ دیا گیا اور حیا کا افسوس کرنا، دم توڑنا اور بے حیائی کا فروغ پانا شاعر نے ایک مصرعے کے اندر جمع کر دیا۔ میں اسی موضوع کو آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کروں گا، جس میں بہت سی تفصیلات ہیں، بہت سے دلائل ہیں۔ اسی لیے میں سیدھے آپ کے سامنے دلائل کو رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ میرا یہ بیان اپنے وقت میں مکمل ہو سکے۔
دوستو، حیا کا معنی کیا ہے؟ حیا اردو زبان کا ایک لفظ ہے جو عربی سے ماخوذ ہے، عربی سے لیا گیا ہے۔ جیسے ہی ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو اس کا ایک خاص مفہوم پایا جاتا ہے۔ جیسے ہم حجاب کہتے ہیں تو حجاب کا ایک معنی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ ویسے ہی حیا جب کہتے ہیں تو حیا کا ایک خاص مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے، اور اردو زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس لفظ کے خلاف، اس کے مد مقابل ایک دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے برخلاف، اس کی ضد، اس کو کہتے ہیں بے حیائی۔ اب بے حیائی کی بہت بڑی تفصیل ہے اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس پر ہمیشہ بیانات ہوتے ہیں۔ پہلے میں آسان الفاظ میں حیا کا معنی آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حیا کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خصلت، جو عادت انسان کو بھلائی اور نیکی پر آمادہ کرے اور برائی سے روکے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی بھی برائی کی نسبت کو اپنے نام کے ساتھ جڑنے سے ڈرتا ہے، اور اس کا یہ خوف بتاتا ہے کہ وہ انسان ایک باحیا ہے۔ اس کو اور ایک کھلے الفاظ میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کوئی دنیا مجھے سود خور نہ کہے، مجھے زانی نہ کہے، مجھے خائن نہ کہے، مجھے فاحش نہ کہے، مجھے بددیانت نہ کہے۔ یہ سب بے حیائی کے الفاظ ہیں۔ میں اپنی ذات کو ان الفاظ سے بچانا چاہتا ہوں، اسی چیز کا نام ہے حیا۔ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے اس دائرہ کار کو سمجھنے کے لیے شریعت کی گہرائی میں ہم لوگوں کو جانا پڑے گا، ورنہ ہم اپنے آپ کو تو باحیا سمجھتے ہیں، لیکن کچھ ایسی عادتیں صوم و صلات کے باوجود، زکوٰۃ اور صدقات کے خیرات کے باوجود ہمارے اندر پائی جاتی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ آج کچھ ایسی ہی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام جب آیا تو اس پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً جزیرہ عرب میں صرف اور صرف بے حیائی پھیلی ہوئی تھی۔ قتل، غارت گری، لوٹ مار، شراب نوشی، زناکاری، اولاد کو قتل کرنا، سود کھانا، کمزوروں پر ظلم کرنا، مسافروں کو لوٹ لینا، یہ وہ ساری کی ساری خباثتیں، اور آپ خباثتوں کی جتنی بھی فہرست پڑھ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں، اس زمانے کے سماج کے اندر یہ سب چیزیں پائی جاتی تھی۔ اور ان ساری برائیوں کو وہ سماج اپنے اندر بساتے ہوئے اپنے آپ کو مہذب سمجھتا تھا۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ جیسے آج آپ مغرب کو لیجئے، مغرب یعنی یورپ اور امریکہ کی دنیا کو، وہ ساری دنیا پر یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا سماج مہذب ہے، وہ ایک باحیا قوم ہے، لیکن جتنی برائیاں جاہلیت میں پائی جاتی تھی، آج ساری کی ساری برائیاں مغرب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے چند دن پہلے امریکہ کے ایک صدر نے اسلام کے خلاف ایک بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری مغرب کی قدریں باحیا اور اعلی اخلاق کے دائرے میں ہیں، ہم لوگوں سے گزارش کریں گے کہ ہماری قدروں کو پامال نہ کریں۔ اب اس کی قدریں کیا ہیں ذرا دیکھیں۔ اس کی قدریں کیا ہے کہ آدمی اگر
खूबसूरत हो, सूट बूट पहन ले, अच्छे खूबसूरत कपड़े भी पहन ले, तो वह अपने आप को बाहया साबित नहीं कर सकता, क्योंकि इस जाहिरदारी का नाम हया नहीं है। यह सब चीजें इख्तियार करके अपनी जिंदगी में, अमली जिंदगी में, चाहे समाजी जिंदगी हो, माशरती जिंदगी हो, सकाफती जिंदगी हो, सियासी जिंदगी हो, अंदर जिन बुराइयों को हमने समाये रखा है, उन बुराइयों को जो लिबास से दिखाई नहीं देती, दरअसल ये बेहया समाज हो जाता है। मगरिब का समाज कुछ इसी तरीके से है। इसीलिए एक शायर ने कहा था, किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। माने क्या है? सफेद लुबादा ओढ़ा हुआ, सफेद पोश, व्हाइट कॉलर लोग आज क्या नहीं करते? सारी बुराइयां उनके अंदर फिर हैं। व्हाइट कॉलर, ये बाहया कौम नहीं होती। पलट कर हम सहाबा की जिंदगी का मुताला करेंगे। इस्लाम आने से पहले ऐसी कोई बुराई नहीं थी जिसको सहाबा एकराम ने न अपनाया होगा। उनकी बुराइयों की एक दास्तान है, एक दास्तान है। किसी की भी जिंदगी को आप पढ़ लें, आपको मालूम होगा कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया था, लेकिन जब अल्लाह के नबी की दावत उनके कानों से टकराई, एक लख्त उन्होंने उन सारी बुराइयों को छोड़ दिया। गरीबी का लुबादा ओढ़ा, फटे पुराने कपड़े पहने, नंगे कदम भी चले, कई कई दिन तक फाका कशी भी की, लेकिन समाज की कोई बुराई भी उनके अंदर अब बाकी नहीं रही। क्यों? वो एक बाहया कौम बन गए थे। हया को समझो। बिलाशुबा हया का ताल्लुक हमारे अकीदे से है, हमारे ईमान से है और हमारे दीन इस्लाम से है। कोई भी मुसलमान बेहया की जिंदगी नहीं गुजार सकता। ईमान इसी चीज का नाम है। आए कुछ इसकी कदरों को अहादीस की रोशनी में हम समझने की कोशिश करें। हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि दीनिन खुलुकुन व खुलुकुल इस्लाम अल हया। ऐ लोगों, हर दीन के लिए कुछ कदरें हैं अखलाक की, और इस्लामी अखलाक की कदरें हया पर रखी गई हैं, हया पर रखी गई हैं। मन ला हया लहू ला दीन लहू। अगर किसी इंसान के अंदर हया नहीं है तो उसके अंदर दीन और ईमान भी नहीं है। हया का माना समझो आप, दीन और ईमान से जुड़ा हुआ है। दीन और ईमान से जुड़ा हुआ है, लिबास से नहीं, जाहिरदारी से नहीं, खूबसूरत घरों से नहीं, शोहरतों से नहीं। वो ईमान जो हमारे दिल में बस चुका है, उस बसने वाले ईमान का नाम है हया। अब कोई भी मोमिन रुए जमीन पर जर्री बराबर भी नाइंसाफी नहीं कर सकता। समझो हया को। गहराई, इसकी जड़ें इंतहाई गहरी हैं। इसीलिए आप देखें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इसमें आपने फरमाया, अल हया कुल्लुहु खैर। हया का सारा मामला भलाई का मामला है, बुराई का नहीं है। बशीर बिन काब बयान फरमाते हैं कि इन्ना मिनल हयाई विकारन। हया इंसान को बाविकार बना देती है। इन्ना मिनल हयाई सकीनतन। और यही हया है जो इंसान पर सकीनत को नाजिल फरमाती है। सकीनत के माने क्या है? सकीनत के माने क्या है समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इस लफ्ज को बड़ी गहराई से इस्तेमाल किया। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैका। खौफ का जमाना है, दहशत का जमाना है, आदमी कांप रहा है, मौत के खौफ से वो घबरा रहा है। ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला दिल को इत्मीनान और सुकून जो फराहम करता है, उस इत्मीनान और सुकून का नाम सकीनत है, और वही सकीनत का नाम हदीस में हया दिया गया है। माने क्या है? जिस आदमी में हया हो वो कायनात की परवाह नहीं करता।
جس آدمی میں حیا ہو اس کے دل میں کسی اور کا ڈر ہرگز نہیں بچ سکتا. یہ ہے حیا کا معنی اور مفہوم جس کو دین اسلام نے ہمارے سامنے رکھا ہے. اسی لیے ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، حیا ایمان سے ہے. والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی جہنم کے راستوں کو آسان کر دیتی ہے. سمجھ جاؤ مانے کیا ہوا؟ جنت کے وہ سارے ذرائع جس کو طے کر کے انسان جنت کی جد و جہد کرتا ہے اس کا نام حیا ہے، اور دوزخ میں لے جانے والے سارے کام وہ بے حیائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب ذرا سوچو میرے بھائیو، یہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، سود، رشوت، چغل خوری، زنا، اور آج کے زمانے میں پھیلی ہوئی وہ ساری برائیاں جس کو لے کر سماج پریشان ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اتنی برائیاں رکھ کر ایک قوم مسلمان نہیں کہلا سکتی. مسلمان کا ایک معیار ہے، مسلمان کا ایک معیار ہے. اس دن میں بہت سے واقعات ہیں، لیکن ہم اس وقت میں وہ سارے واقعات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے. چنانچہ دیکھیں دوستو، حیا کا پہلا حقدار کون ہے؟ اللہ. حیا کا پہلا حقدار اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرنے کا جیسے حق ہے اس طریقے سے اللہ سے حیا کرو. اللہ کے نبی نے کہہ دیا. اب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے ان الفاظ کو سن کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ حیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو سوچ رہے ہو. حیا کا مطلب کیا ہے ذرا سوچو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیا کا مطلب یہ ہے کہ دماغ میں آنے والے سارے غلط خیالات، سارے غلط افکار اور سارے غلط نظریات سے انسان کو محفوظ رہنا ہے، یہ ہے حیا. پھر آگے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہمارے منہ سے پیٹ میں جانے والی غذا جن ذرائع سے ہم حاصل کر رہے ہیں ان ذرائع کو سمجھنا یہ حیا ہے، یہ حیا ہے. سود کا مال، رشوت کا مال، غصب کا مال، لوٹ کا مال، خیانت کا مال میرے منہ سے پیٹ میں جا رہا ہے اور میں نمازی بن کر کھڑا ہوا ہوں تو میں روئے زمین کا بدترین بے حیا ہوں. جو اللہ سے حیا نہیں کرتا، اللہ سے اگر حیا ہو تو جس کا حق اس کو دے دو. پیٹ میں جانے والے ہر نوالے کا تم خیال کرو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے کہا موت کو اپنے سامنے رکھو اور قبر میں ہونے والی بوسیدگیوں کا خوف کھانا یہ حیا ہے. زندگی ختم ہو جائے گی، سانس ٹوٹ جائے گی، منوبر مٹی میں چلے جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، منکر نکیر کے سوالات اور جوابات ہوں گے، جنت و جہنم دکھائی جائے گی. اس پر اگر کامل ایمان ہے تو اللہ سے حیا ہے. اگر اس پر تو ایمان رکھتا ہے لیکن سارے کام اس پہ اس کے خلاف کرتا ہے تو بے حیائی کی دلیل. چلیے حیا کے معنی اور بھی بہت زیادہ ہیں، میں ایک ایک حدیث کو ہی آپ کے سامنے رکھوں گا. اب آپ دیکھیں روئے زمین کے سب سے زیادہ باحیا شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حیا کے معنی سمجھو، اللہ سے حیا کا مفہوم اور حیا کے معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کے سب سے زیادہ باحیا تھے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الغضراء فی حضرها فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ کہ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کے سب سے زیادہ باحیا انسان تھے. جب بھی کوئی ایسی کیفیت کو دیکھتے جو سماجی عادتوں کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف
وہی کے خلاف ہو، اللہ کے نبی کا چہرہ بدل جاتا اور ہم نبی کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس حرکت کو پسند نہیں فرما رہے ہیں۔ معلوم کیا ہے؟ اللہ کے نبی بے حیائی کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس دن میں ایک واقعہ بڑا عمدہ اور بڑا نفیس ہے، ذرا اس واقعے کو آپ سوچیں۔ اللہ کے نبی کو بے حیائی کس طریقے سے پسند تھی، ناپسند تھی، اور ہم کو بے حیائی کس طریقے سے پسند ہے۔ عبداللہ بن حارث بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور میرے ایک ساتھی جا رہے تھے، راستے سے قریش کے کچھ نوجوان وہاں پر اپنے کپڑے اتار کر، اپنی ازاریں اتار کر اس کو لپیٹ کر گولے کی طرح بنا لیا اور ایک دوسرے کو مارنے کا کھیل کھیل رہے تھے۔ ہم وہاں گئے، جا رہے تھے، کہا کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ پادری لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دو، ننگے برہنہ۔ بات کو سمجھیے آپ، اگر اس حدیث کو سمجھیں گے تو آج اخلاقی دنیا کی ساری قدریں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ان لوگوں کا شور و غل سن کر اللہ کے نبی اپنے گھر سے باہر نکلے اور ان لوگوں کا منظر دیکھا تو آپ کا چہرہ بدل گیا، غصے سے تمتما اٹھے۔ جب ان ننگے اور بے ہدا لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے گھروں میں چلے گئے، واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی غصے سے اپنے گھر میں گئے۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں، میں نبی کے حجرے کے پاس گیا، آپ غصے سے یہ الفاظ کہہ رہے تھے۔ کیا الفاظ تھے اللہ کے نبی کے؟ سبحان اللہ، لا من اللہ استحیوا ولا من رسولہ استتروا۔ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ نہ اللہ سے حیا کرتے ہیں، نہ رسول اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ ام ایمن سامنے تھی، وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، ان لوگوں کے حق میں آپ دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا، ما استغفر لہم، ان بے حیاؤں کے لیے میں دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ ان بے حیاؤں کے لیے میں دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ روایت مستد احمد بن حنبل میں آئی۔ اب اس واقعے کو آپ سامنے رکھیں، حیا اور بے حیائی کے مفہوم کو سمجھیں کہ سب سے بڑے باحیا اللہ کے نبی کسی بھی برائی کو دیکھ سکتے تھے؟ نہیں، نبی نے نہیں دیکھا۔ لوگ جاہلیت میں برہنہ ننگے ہو کر کھیل کھیل رہے ہیں۔ ابھی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، آسٹریلیا میں اپنے حقوق کو منوانے کے لیے سویلین آبادی، مرد اور عورتیں برہنہ ہو کر سڑک پر نکل گئیں اور حکومت کے خلاف صدائے احتجاج کے بلند کیا۔ پوری دنیا نے اس کو کوریج دیا کہ دیکھو احتجاج کا یہ طریقہ، یہ مسلمانوں نے کبھی بھی پسند نہیں کیا تھا، یہ کھلی بے حیائی ہے، یہ کھلی بے حیائی ہے۔ آج بھی ہمارے ملک میں ہوتا ہے، کئی بے حیائیوں کو ہماری حکومت نے قانون کی حیثیت دے کر رکھا ہے، جس کے آگے باتیں آئیں گی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا میرے مومن بھائیوں۔ اس دن میں اور بھی باتیں ہیں، لیکن میں اصلی اپنی بات کی طرف آتا ہوں، جو بات آپ سے مجھے حیا اور بے حیائی کے تعلق سے کہنی ہے۔ نبی کے بعد آپ نبی کے خانوادے کی بات کریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت اس طریقے سے بیان کی گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں خصوصی طور پر یہاں پر حاضر ہماری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس روایت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، كنت ادخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي فاضع صوبي فاقول انما هو زوجي وابي فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته الا وانا مشدودة على ثيابي حياء من عمر رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کے معنی کیا ہے؟ جب میں میرے اس کمرے میں داخل ہوتی جس کمرے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ
वली उल्लाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु मदफून है, दफन है। वो मेरा कमरा है, ये दोनों दफन हैं, तो मैं घरेलू आम लिबास के अंदर उस कमरे में चले जाती। क्यों? मेरे दिल में यह बात आती, एक तो मेरे शौहर हैं और दूसरे मेरे बाप हैं, तो मेरे ऐसे जाने में कोई हरज की बात नहीं, हालांकि वो वफात पा चुके हैं। आपको मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ है? हुजरे आयशा में। अबू बकर सिद्दीक की कब्र मुबारक कहाँ है? हुजरे आयशा में। हजरत आयशा कहती हैं, जब उमर रजी अल्लाह अन्हु की वफात हुई और उनको भी मेरे इस कमरे में दफन किया गया, फौरन मेरे दिल में यह ख्याल आया कि अब मैं इन कपड़ों से उस कमरे में नहीं जा सकती, तो मैंने अपने ऊपर शरई लिबास को लाजिम कर लिया। जब जब मैं उस कमरे में जाती तो शरीयत के दायरे में जाती, ताकि उमर से हया की जाए, उमर से हया की जाए। मेरी बहनों जरा देखो, बेहयाई के माने को समझो, हया के दायरे को समझो कि एक वो इंसान जो वफात पा चुके हैं, इनसे हया करते हुए हजरत आयशा मुकम्मल इस्लामी लिबास के अंदर उस कमरे में दाखिल हो रही हैं जहां सारे मरहूमीन हैं। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, बेहयाई का आज क्या आलम है हमारे पास। खलेरे, फुपेरे, मुमेरे, चिचेरे, बहनोई, ये सारे रिश्ते किस तरीके से हमने हलाल कर रखा है। देखें, देवर जेठ, कितने लोग हैं हम इनसे पर्दा करते हैं। शादियों और दावतों में जाते हुए हमारी बहन और बेटियां कितने झगभग के लिबास पहनकर किसके लिए तैयार होती हैं। सोचो जरा, सोचो जरा, आज क्या सूरत हाल है हमारे बुर्कों की। आज हमारे वो बुर्के हैं जिन्होंने हमारी तहजीब, तमद्दीन और तालीमात का गला घोंट कर रख दिया है। बुर्का पहना जाता है हमारी अंदरूनी खूबसूरती को छुपाने के लिए, लेकिन आज हमारे बुर्के इतने ज्यादा खूबसूरत हो गए कि हया का कोई मफहूम बाकी नहीं रहा। सारी की सारी बेहयाई, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस हदीस के जरिए से हमारी बहनें अपनी हया के इस मतलब को समझने की कोशिश करें। इसी तरीके से इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी सुनन में एक रिवायत को नकल किया। यह रिवायत भी हमारी बहनों के लिए जरूरी है समझना, जिसमें हया और बेहयाई का मफहूम समझाया गया। हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उम्मे खुल नामी औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, जिनका बेटा शहीद हो चुका था, वफात पा चुका था। उसके मुतालिक सवालात करने के लिए हाजिर हुई। उस औरत के आने को देखकर बाद सहाबाए किराम ताज्जुब में पड़ गए और उससे पूछा कि इतने गम के बावजूद आपने मुकम्मल नकाब किए हुए हैं। उस खातून ने क्या जवाब दिया? उस खातून ने कहा, अगरचे कि मेरा लख्त जिगर फौत हो चुका है, लेकिन मेरी हया अभी मरी नहीं है, जिंदा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बंदियों, जरा इस हदीस को तो समझो, हया के मफहूम को तो समझो। हया और बेहयाई क्या होती है आज हमारी माओं ने समझने की भी कोशिश नहीं किया और हमारे भाइयों ने कुछ समझाने की कोशिश नहीं किया। समझो क्या कहती है, मेरी हया जिंदा है। मेरा बेटा, सहाबाए किराम ने उस औरत के चेहरे को नहीं देखा, ताज्जुब में पड़ गए। आज क्या होता है, गम के मारे हमारी औरतें लिबास पहने हुए भी बरहना नजर आती हैं। सारा समाज उनके चेहरे को देखता है, दावतों में सारा समाज उनकी खूबसूरती को देख लेता है और वो चाहती है कि लोग देखें और हमारी वाह वाह करें। हमारी खूबसूरती नहीं, यह बेहयाई है, खुली बेहयाई है, सहाबा के मंशे के मुतलक तौर पर खिलाफ है। मेरे बहनों, आज दीन के बावजूद बेहयाई आज हमारे घरों में इस कदर आ गई कि अकबर इलाहाबादी को हमारी सूरत हाल देखकर यह कहना पड़ा, बेपर्दा
کل جو آئی نظر چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے کہ آپ کا وہ پردہ کہاں گیا؟ کہنے لگی کہ وہ تو مرد کی عقلوں پہ چڑھ گیا. ہم لوگوں نے موقع فراہم کیا. آپ کے سامنے ایک بات کہتا ہوں دوستو, میں نے اس سے پہلے خاص طور پر اس متعلق اپنا بیان ریکارڈ کروایا, وائرل کروایا کہ لوگ آج برقع خریدتے ہیں. خواتین ہماری برقعے کے معنی کیا ہے سمجھا ہی نہیں. کیا خریدتے ہیں برقعے؟ دبئی کا برقع, عرب کا برقع, جھک بھک کا برقع, چمچماہٹ کا برقع. یہ برقع ہے یا برقعے کا جنازہ ہے؟ دکانوں میں آج کہیں پر بھی اسلامی برقع نظر نہیں آتا, کہیں پر بھی نہیں. اسی لیے آج ہمارے گھروں میں برائی ہے. پھر وہ نماز, وہ روزہ, وہ زکوٰۃ. میرے بھائیوں ذرا اس کا اندازہ کرو. دوسری طرف دیکھیں, حیا اور بے حیائی کے مفہوم کو کچھ اس طریقے سے اور سمجھیں. ہمارے سماج میں ہم بڑے دیندار ہیں, متقی اور پرہیزگار ہیں. ہماری نمازوں کے چرچے ہیں, صدقہ اور زکوٰۃ کے چرچے ہیں, ہماری دینداری کے چرچے ہیں. لیکن دوستو کچھ عادتیں ہماری ایسی ہیں جو عادتیں آج ہم نے اختیار کر لیا نادانستہ طور پر. یہ بے حیائی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں جس کا ہم لوگوں کو اندازہ بھی نہیں. مثال کے طور پر دیکھیے, عمومی طور پر یہ بات ہمارے نوجوان سمجھنے کی کوشش کریں. ہم بازار میں تجارت کرتے ہیں, یا بازار میں دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں, یا بازار سے کسی علاقے سے ہمارا گزر ہوتا ہے اور ہمیں استنجا آتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کہیں مسجد تلاش نہیں کرتے, کہیں سہارا تلاش نہیں کرتے, بلکہ ہم ان کفار کی عادتوں کو اختیار کرتے ہوئے برسر بازار میں سڑک پر کسی کنارے کھڑے ہو گئے اور استنجا کر لیا. یہ عام بات ہے ہمارے پاس, عام بات. دوستو یہ کیا ہے؟ یہ حاجت کو پورا کرنا نہیں, یہ کھلی بے حیائی ہے. کوئی کافر کر سکتا ہے لیکن کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. مسلمان کو کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی کا نمونہ, اللہ کے نبی کا نمونہ. نبی نے کیا کیا ایسے وقت؟ نبی بھی بازار میں گئے, نبی بھی سفر میں گئے, نبی کو بھی قضاء حاجت پیش آئی, استنجا کی ضرورت پڑی. نبی نے کیا کردار ادا کیا؟ کیا یوں ہی بازار میں کھڑے ہو گئے, سب لوگوں کے سامنے استنجا کر لیا؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے دور چلے گئے, دیوار کا سہارا لیا, بیٹھا, استنجا کی ساری چیزوں کا استعمال کیا, چاہے وہ مٹی کے ڈیلے ہو یا پانی ہو, تنہائی میں جا کر. کیوں؟ یہ شان ہے مسلمان کی. اسی چیز کا نام ہے حیا, اسی چیز کا نام ہے حیا. آج ہمارے نوجوان کرتے ہیں نہیں. آپ نوجوان کو بولے چلیے نماز کا ٹائم ہوا, کہتا ہے کہ نہیں بھائی استنجا نہیں ہے, مجھے وضو ٹوٹ گیا. مسلمان ہے اور طہارت ٹوٹ گئی, یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. مسلمان ہے, طہارت سے اس کی زندگی رہی, کیوں؟ وہ پاک ہے, مطہر ہے, اور نجس کافر ہے. نجس کافر ہے. نہیں وہ وہاں پر کھڑے ہو کر استنجا کر لیا تھا اسی لیے نہیں. آؤ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم بعض چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں. ابو داؤد کی حدیث, اللہ عز و جل تنہائی, حیا والا اور پردہ پوش ہے. حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے. تم میں سے جب کوئی غسل کرے تو بے پردہ ہو کر غسل نہ کرے. ہوتا نہیں ہوتا آج سوئمنگ پول میں کتنے لوگ تیرنے جاتے ہیں, قسم کھا کر کہو کہ کتنوں کی سطر واضح ہو جاتی, چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہنے ہوئے سوئمنگ پول میں جا کر کود گئے دوستوں کے ساتھ. کیا وہ بے حیائی نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اللہ کا, کم سے کم اللہ کا تو خیال کرو کہ یہ جانو کہ مرد کی سطر کہاں تک ہے, عورت کی سطر کہاں تک ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں. کیا کیا؟ سرکاری نل ہے, کھڑے ہو گئے سڑک پر پانی نہا لیا.
तालाब है, तालाब के किनारे 100 लोग खड़े हैं, उनके सामने पानी नहा लिया। स्विमिंग पूल में गए, गौता मारा और पानी नहा लिया। घर के आंगन में खड़े, पानी नहा लिया। क्या ये तरीका है? लेकिन हमारे पास तो पाया जाता। क्या ये बेहयाई नहीं है? आप नमाजी हैं, मुसलमान हैं, नंगे होकर कोई मुसलमान खुले आम पानी नहीं नहा सकता। यह हुक्म किसने दिया? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी तरीके से हजरत हुज़ैफा बिन यमान की एक हदीस है, वो बयान फरमाते हैं, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, मैं खुद आपके साथ था। अल्लाह के नबी को क़ज़ाए हाजत इस्तिंजा की जरूरत पेश आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के कोड़ा कचरे करकट के पास पहुंचे जो एक दीवार के पीछे था। हदीस के अल्फाज को सुने, चूंकि वक्त कम है, मैं अरबी इबारत नकल नहीं कर रहा हूं आपके सामने। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि मैं कुछ साथ हूं, मैं देख रहा हूं नबी की सूरत को, नबी मुझे देख रहे हैं। क़ज़ाए हाजत पेश आई, अल्लाह के नबी एक कौम के कचरा कोड़े के पास गए। वो कहां था? एक दीवार के पीछे था, एक दीवार के पीछे। नबी ने लोगों से बचकर दीवार का सहारा लिया। फिर क्या किया? इस्तिंजा उसी तरीके से किया जैसे तुम में का एक मर्द इस्तिंजा करता है। जब आप इस्तिंजा कर रहे थे तो इशारे से मुझे बुलाया। क्यों? गुफ्तगू कर रहे नहीं, इस खौफ से कि मैं तो इस्तिंजा कर रहा हूं, कोई अजनबी ना आ जाए। मैं इशारा किया, मैं करीब आया और अल्लाह के नबी की पीठ से पीठ लगाकर खड़ा हो गया। जब आप इस्तिंजा से फारिग हो गए तो मैंने वजू का पानी फराहम किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। माने क्या है? यह हया है। किसने सिखाया? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब जब मुझे किसी किस्म की कोई हाजत हुई तो मैं नबी के उसूल पर अमल करता हुआ नबी के तरीके पर अपनी हाजत को पूरा किया है। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक बाज़ सहाबा मदीने में एक जगह से जा रहे थे। यहूदियों ने देखा, देखकर ताना देते हुए सहाबा से क्या कहा? देखो देखो ये मुसलमान जा रहे हैं, पता है इनका नबी इनको क्या सिखाता? इस्तिंजा का तरीका। क्या बोले? तंज करे, ताना दिए। इनके नबी इनको इस्तिंजा का तरीका सिखा रहे। सहाबा चिढ़े नहीं। सहाबा ने क्या कहा? अरे कमबख्तो, तुम्हें मालूम हमारे नबी और क्या सिखाते हैं? हमारे नबी ने हमको यह सिखाया कि अपनी बीवी के साथ किस तरीके से रहना है। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानअल्लाहिल अज़ीम। कितनी हया की तालीमात हमारे नबी ने दिया था। एक और बात, एक और रिवायत खवातीन से मुताल्लिक ही है हया के दायरे में। देखिए, उमूमन गांव, करिया, देहात, इन इलाकों में जब मर्द हजरात अपने कामों पर चले जाते हैं, उमूमन औरतें आजू बाजू की सहेलियों को लेकर दरवाजा खोलकर उसकी चौखट में बैठी रहती हैं। यह आपने भी देखा, यह आम आदत है। यह कोई गैर मुस्लिम खातून कर सकती है, लेकिन कोई मुसलमान खातून नहीं कर सकती। सरी बेहयाई है, सरी बेहयाई है। यह गैरत की बात है। अबू सईद कुदरी रजी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत है कि अबू सईद कुदरी, बड़ी तवील रिवायत है, उसका खुलासा यह है, अबू सईद कुदरी सहाबा किराम को एक कमरे की तरफ इशारा करके बताते हैं, जानते हो यह कमरा है किसका है? नौजवान साहबा ने कहा हमें नहीं मालूम। कहा एक नौजवान साहबी थे जो इस कमरे में रहा करते थे और खंदक खोदने के लिए हमारे साथ आया करते थे। उनकी नई नई शादी हुई तो उन्होंने क्या किया? दोपहर के वक्त अल्लाह के नबी से इजाजत लेकर घर को आ जाते थे। एक मर्तबा वो इजाजत लेकर वापस आ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम अपना हथियार साथ ले जाओ, क्योंकि यहूद बने कुरैज़ा से मैं तुम पर खौफ खाता हूं, कहीं वो तुमको अकेला देखकर हमला ना कर दें। वो सहाबी अपना हथियार भी ले लिए, अपने घर के पास आए। क्या देखते हैं? उनकी बेगम दोनों दरवाजों को खोलकर चौखट में खड़ी हुई है।
غصہ آیا, غیرت میں آئے, اپنے خنجر کو نکالا اور ان کی طرف یہ کہتے ہوئے مارنے کی کوشش کیا کہ تیری یہ بے حیائی کہ تو نے اتنی بڑا اقدام کیا. بیوی نے کہا کہ آقا اپنے ہتھیار کو قابو میں رکھو, پہلے میری بات سنو, کس چیز نے مجھ کو گھر کے باہر آنے پر مجبور کیا تھا؟ پہلے آپ گھر میں تو جائیے. وہ گھر میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں, ایک خطرناک سانپ ان کے بستر پر چٹا والا ہوا بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد اور حدیث ہے, مانے کیا ہوا بھائیوں؟ حیا کیا کہتی ہے؟ مسلمان خاتون گھر میں رہے. بے حیائی کیا کہتی ہے؟ چوکھٹوں پر بیٹھے. کیا یہ ہماری مسلمان بہنوں کی عادت نہیں ہے؟ یہ ہمارے بہنوں کی عادت ہے. اس عادت سے گریز کرو, یہ عادت سب سے زیادہ خطرناک ہے. اسی طریقے سے دو مختصر باتیں ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک 5 منٹ بنانا, ایک 5 منٹ کا. جی اچھا, ماشاءاللہ ہمارا وقت بڑھا کر 7:15 تک کیا گیا ہے, شکرا جزاک اللہ. ٹھیک ہے, اور ایک دو باتیں آپ کے سامنے ہو ہی جائیں گی. ہم لوگوں کی ایک خراب عادت ہے, اس عادت کا بھی تعلق بے حیائی سے ہے. وہ کیسے؟ ہم سڑک چل رہے ہیں, راستے میں کوئی جان پہچان کی شناسا عورت ہم کو مل گئی, چاہے وہ محلے دار ہو, پرانے پڑوسی ہو, یا رشتہ دار خواتین ہو, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سڑک پر کھڑے ہو کر ان سے بات کرتے ہیں, خالمہ کیسے ہے, اچھے ہیں؟ کرتے نہیں کرتے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ارے پرانے ہیں, بات کر لو. سبحان اللہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بازار سے گزر ہو رہا ہے, ایک مسلمان کھڑے ہو کر ایک ایسی ہی عورت کے ساتھ بات کر رہا ہے. حضرت عمر کو غصہ آ گیا, اپنا کوڑا نکالا, نکال کر کیا کہا, اے شخص یہ کیا بے حیائی کر رہا ہے, کس اجنبی سے بات کر رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین یہ کوئی عام عورت نہیں ہے, یہ میری بیوی ہے, میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے ان کی بیوی تھی, کہا گھر جا کر بات کرے, بازار میں کیا ہے, یہ بازار میں کیا ہے. اب آئیے اس غیرت سے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو جوڑیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف میں ہیں, آپ کی ایک زوجہ مطہرہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں. مسجد کے دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے گفتگو کرتے ہوئے, 2 صحابہ کا گزر وہاں سے ہوا. اللہ کے نبی نے کیا کہا, یہ صحابیوں یہ میری بیوی ہے. بولے یہ کیوں؟ شک نہ ہو, شبہ نہ ہو, غلط خیال نہ ہو. یہ ایک بے حیائی آج ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے. اس سماج کی برائی کو ہم ختم کریں. ایک اور ایک برائی ہے دوستو, خاص طور پر اس چیز کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی فیملیوں کے ساتھ رہتے ہیں. بعض لوگوں کا گھر انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اور اکثر ہمارے گھر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. ہمارے پاس بھائی بھی ہیں, بھائی کے بچے بھی ہیں, بھاوجیں بھی ساتھ رہتی ہیں, اور دوسرے رشتہ دار بھی ساتھ ہوتے ہیں. ایسے وقت میں بعض غلطیاں ہم لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں, مردوں سے. خاص طور پر میرے بھائیوں, یہ کیسی بے حیائی ہے, اس پر میں 3 حدیثیں آپ کے سامنے سرسری طور پر رکھتا ہوں. ہم سب اس برائی کی عادت ہیں, عقیدے والے, بے عقیدے والے, ایمان والے, بے ایمان لوگ, نمازی لوگ, بے نمازی لوگ, تقریباً لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, بنا فل آستین کے بجائے ہاف آستین کی ہم بنیان پہنتے ہیں. بہت سے لوگ پہنتے ہیں ہمارے پاس. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے مت پہنو. یہ بے حیائی کی طرف, اوریانیت کی طرف ایک دروازہ ہے. ننگا پن, آپ کے جسم کے اعضاء نظر آئیں گے غیر محرموں کو. بھاوج آپ کی غیر محرم ہے, محرم نہیں ہے, اس سے پردہ کرنا ہے. گھر میں جیٹھ ہیں, دیور ہیں, اور ہماری بھابیاں بھی ہیں.
اگر میں اپنے دہلان میں ایسی بنیان پہن کر بیٹھوں گا حیا آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، آج فیس فیلنگ کبھی پڑھ کر دیکھو. اور ایسی بنیان میں نماز بھی نہیں ہوتی. آپ فلسطین کی بنیان پہنو، کرتے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھر میں نفل پڑھنا ہے اسی بنیان پہ پڑھ لو، نماز ہو جائے گی. لیکن ہاف بنیان پہ آپ کی نماز. نمبر 1. نمبر 2، آج کل ہمارے نوجوان چھوٹے مختصر ماڈرن کلپ دیکھ کر بڑے عادی ہو گئے. وہ کیسے؟ گھروں میں بھی خالی وقت میں چڈیاں پہن کر رہ رہے ہیں. مسلمان نوجوانوں، اللہ کے واسطے ایک کام مت کرو. کھلی بے حیائی ہے، کھلی بے حیائی ہے. یہیں سے بے حیائی کا دروازہ کھلتا ہے، یہیں سے عقیدے کی کچھ برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. یہ بے حیائی ہے. ایمان کیا سکھاتا ہے؟ ساتر لباس. عورت کی سطر تالو سے لے کر تلوے تک، مرد کی سطر کندھے سے لے کر ہمارے گھٹنوں کے نیچے تک، پنڈلیوں تک ایک مرد کی سطر. آپ یہ رہیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ طریقہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. اللہ کے واسطے یہ طریقہ اختیار ہرگز ہرگز مت کرو. یہ طریقہ ہم لوگوں کو بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے. حضرت جرہد بیان فرماتے ہیں، جو اصحاب صفہ میں سے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے تھے اور میری ران ننگی ہو رہی تھی، تو نبی نے کہا، اے جرہد کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری ران بھی سطر کا حصہ ہے؟ یہ ران سطر کا حصہ ہے، یہ ران سطر کا حصہ ہے، اس کو چھپاؤ. ایسے ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا، ایک مرد دوسرا مرد کی سطر نہ دیکھے اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کی سطر کو دیکھے. کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ اور کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں اوڑھ کر نہ سوئے. یہ برائی بھی ہے نا ہمارے پاس. 4 بچے ہیں، ایک رضائی اڑا دو کافی نہیں، جائز نہیں ہے. ہر ایک کی ایک رضائی دو، ہر ایک کی ایک رضائی، گھر کے ہر فرد کی ایک رضائی. اجتماعی طور پر سونے سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا. اس دن میں اور بھی جو ہے باتیں ہیں. ایک آخری بات دوستو، بے حیائی کی طرف رہنمائی کرنے میں کہیں نہ کہیں سے عصری تعلیم بھی بہت بڑی مداخلت کا سبب بنی ہوئی ہے. عصری تعلیم میں کیا ہے؟ مخلوط تعلیم. ہمارے ذہن میں ایک بھوت چڑھایا گیا، قابل آدمی وہی ہے جو انگلش فراٹے سے بولے. اور چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ بھی ہم فیس بک پر دیکھتے ہیں. یعنی جو انگریزی نہیں بولا وہ جاہل. کس نے کہا آپ کو؟ کس نے کہا آپ کو؟ آپ کو معلوم ہے فرانس میں انگریزی زبان کی تعلیم نہیں ہوتی، لیکن فرانس دنیا میں نمبر 1. چائنا میں انگریزی زبان نہیں پڑھائی جاتی، چائنا دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور. جاپان کے اندر انگریزی نہیں پڑھائی جاتی، لیکن ٹیکنالوجی میں جاپان سب سے زیادہ آگے. پھر ہم کیوں غلامی قبول کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کے ذریعے سے، مخلوط تعلیم کے ذریعے سے بے حیائی کا دروازہ کھول دیا گیا. اب یہ بے حیائی کا دروازہ کیسا کھلا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں. 5 منٹ میں چند مثالیں. اگر غیرت ہے تو ان مثالوں کو برداشت کرنے کی کوشش کیجئے، غیروں کی نہیں، مسلمانوں کی. لڑکی گھر سے نکلی، ماں باپ کو معلوم کہ کالج گئی، لیکن کالج والوں کو معلوم ہے کہ بچی آج حاضر نہیں ہوئی. کہاں ہے؟ کہاں گئی بچی؟ ماں باپ کو احتساب کرنے کی فکر نہیں ہے. لڑکی گئی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنے کے لیے. چلیے، لڑکی شام میں گھر کو آ گئی. پھر لڑکی کالج گئی. کہاں گئی؟ آپ کہتے ہیں کالج گئی، لیکن کیا کبھی آپ کالج جا کر حاضری لیے؟ نہیں. کالج کے نام پر وہ گئی ایک ایسی لارجن کے اندر جس میں OYO کمرہ پہلے سے بک ہے. عقل کے دروازوں کو کھولو میرے بھائیوں. میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. شہروں کا جائزہ لے کر دیکھو، مخلوط تعلیم نے ہم لوگوں کو
کا گل کھلایا ہے، حیا کے پردوں کو چاک چاک کر کے رکھا ہے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری بچی قابل بن گئی، ابھی بچی کالج گئی، ماں باپ کہتے ہیں کہ چلو ہماری بچی گریجویشن کر رہی ہے. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیٹی نے ناجائز طور پر آزاد جنسی تعلقات لیونگ ریلیشن شپ کے نام پر قائم کر چکے ہیں، جس کو حکومت فروغ دے رہی ہے. باپ کو نہیں معلوم؟ دوستو، حیا کی کھڑکی کو کھولو، حیا کو سمجھو، تعلیم کے دائرے کو سمجھنے کی کوشش کرو. چلیے، ہم نے ایسے واقعات کو دیکھا ہے، شہروں میں لڑکی گئی کالج کو، لیکن معاشقہ اتنا تیز ہو گیا کہ اپنے عاشق کے ساتھ جا کر کورٹ میرج بھی کر لی، ماں باپ کا پتہ بھی نہیں ہے. کس نے دیا اس کو؟ یہ ذہن کہاں سے بنا؟ یہ فکر کہاں سے بنی؟ یہ مخلوط تعلیم کے دروازے ہیں جس نے آج ترقی کے نام پر بے حیائی کے دروازوں کو کھول رکھا ہے. یہ بات اخباروں میں چھپتی ہے، کلپوں میں آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم موت کے منہ میں اس طریقے سے کود رہے ہیں صلاحیت کے نام پر. کیا کہتے ہیں؟ کئی لوگ آتے ہیں میرے بھائیوں، ابھی ایک لڑکی کی شادی ہوئی، یہ مذاق نہیں، یہ واقعہ ہے. واقعہ، شادی کی محفل سجی ہوئی ہے، قاضی بھی آ گئے، ایجاب اور قبول ہو رہا ہے. اب ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، وکیل دو گواہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں ایجاب اور قبول کروانے. لڑکی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے، پوری محفل جمی ہوئی، کھانا بنا ہوا، سارے خاندان والے حاضر، سو لوگ. اور آپ جانتے ہیں ہمارے حیدرآباد میں معمولی شادی میں 1000 دعوتی رہتے ہیں، بڑے شادیوں کا تو ذکر ہی نہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ایجاب اور قبول ہوتا ہے، جب ایجاب اور قبول ہوتا ہے، لڑکی باپ سے کہہ رہی ہے کہ میں قاضی صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. باپ پریشان، قاضی کو فون ملا کر باپ نے دے دیا. بیٹی قاضی کو کہہ رہی ہے، جس بچے کے پیپر آپ نے بھیجا ہے مجھے نکاح اس سے پڑھانا نہیں ہے، آلریڈی میں نکاح پڑھا چکی ہوں، دلہے کے بازو جو لڑکا بیٹھا ہے وہ میرا دلہا ہے. اب بتائیے کیا کریں گے آپ؟ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہے میرے دوستو، جو انگریزی تہذیب، تعلیم اور تمدن نے ہماری عورتوں کو دیا ہے. کیا اس کے باوجود بھی آپ یہ کام کریں گے؟ دوستو، مرد اگر بدنام ہوتا ہے، فرد بدنام ہوتا ہے، عورت بدنام ہوتی ہے تو سماج بدنام ہوتا ہے، سماج بدنام ہوتا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. آج اس فتنے کے دلدل میں ہم سب پہنچ چکے ہیں. اسی لیے ایک اور شاعر نے کہا تھا، حامدہ چمکی نہ تھی، انگلش سے بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن، پہلے چراغ خانہ تھی. یہ سب کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، بے حیائی کا موضوع بہت اونچا موضوع ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. چند ایسی باتیں جو ہماری ذاتی زندگی سے متعلق ہیں بے حیائی کی، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. یاد رکھیں، ہم سماج کا رونا روتے ہیں، سماج کا رونا مت روئیے، اپنے گھر کا رونا روئیے، فرد کا رونا روئیے. میں سدھر جاؤں، میرا گھر سدھر جائے تو سماج سدھر جائے گا. میں اپنی ذات میں جھانکنے تیار نہیں ہوں، میرے گھر کو دیکھنے تیار نہیں ہوں، اور میں سماج کا رونا رو رہا ہوں، اس سے کوئی بھی اصلاح ہونے والی نہیں ہے. یہ ایک مفہوم تھا حیا اور بے حیائی کا، جس کو میں نے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے دینے کی کوشش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
حیا کی نعمت سے سرفراز فرمائیں، ایمان کی دولت سے نوازے، بے حیائی کے ہر دروازے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔